بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے، اور کروڑ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ میں آپ سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ لمبی اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حکیم سید شاہد عباس نقوی بخاری، السادات دواخانہ ساہیوال، پنجاب، پاکستان سے۔ دوستو، ہمارا موضوع چل رہا تھا منہ کی بیماریاں، اور آج ہم جس بیماری کا ذکر کرنے لگی ہیں اس کا طبی نام کلا، اور عام انگریزی زبان میں اس کو ٹنگ تھرس، اور عام نام زبان کا پکنا یا زبان پر زخم کا ہو جانا، زبان کا سوج جانا وغیرہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی مرض ہے جس میں زبان سرخ ہو جاتی ہے، متورم ہو جاتی ہے، اور اس پر سوزش ہو جاتی ہے، اور اس پر چھوٹے چھوٹے کروہ و صبور، کروہ چھوٹے چھوٹے دانوں کو کہتے ہیں اور صبور زخموں کو کہتے ہیں، اس میں زخم ہو جاتے ہیں زبان پر اور دانے نکل آتے ہیں۔ یہ دو قسم کی ہو سکتے ہیں، ایک سرخ اور دوسرا سفید۔ تو اور یہ مریض کی جو حالت ہوتی ہے وہ نہ کسی سے بات کر سکتا ہے اور نہ ہی آسانی سے کھانا وغیرہ کھا سکتا ہے۔ تو یہ اس کے ہوتے ہیں علامات، اور چلتے ہیں اس کو دوستوں اس کے اسباب کی جانب کہ یہ مرض کیوں ہوتا ہے۔ سب سے پہلی جو مین وجہ ہے اس کا گرم اور مسالہ دار غذاؤں کا زیادہ استعمال، جیسا کہ کچھ لوگ ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں جو گھروں سے باہر کا کھانا کھاتے ہیں، ہوٹلنگ کرتے ہیں، یا ایسے مزدور ورکرز جو کہ ملوں میں کام کرتے ہیں اور وہ ہوٹلوں کا کھانا کھاتے ہیں، تو ہوٹل والے جو اپنے کھانے کو مزیدار بنانے کے لیے گرم مسالوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو جب یہ گرم مسالوں والے کھانے ہمارے معدے میں جاتے ہیں تو اس معدہ کو ہیٹ اپ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ منہ کے دانے بن جاتے ہیں، زبان پک جاتی ہے اور زبان پر مختلف قسم کے زخم یا دانے بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ معدہ کے امراض بھی اس مرض کی وجہ بنتے ہیں، جیسا کہ بد ہضمی کا ہونا، معدے کے غذا ہضم نہ کرنا، معدہ میں تیزابیت کا بڑھ جانا، یا اس کے علاوہ قبض گیس کا ہونا۔ جب قبض ہو جاتی ہے، معدہ غذا ہضم نہیں کر سکتا، تو یہ گیس بھی منہ کی جانب اٹھتی ہے اور منہ میں زخم پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ پرانے بخارات جو ہوتے ہیں، بخار اس کی وجہ سے بھی یہ اثرات ہو سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ خلطوں کے بگاڑ کی وجہ سے بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر خلت صفرا کی وجہ سے ہو، خون کی وجہ سے ہو، تو یہ جو دانے ہوتے ہیں یہ سرخ رنگ کے ہوتے ہیں۔ اگر خلت سودا کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہو تو گدرے رنگ کے ہوں گے اور سفیدی مائل ہوں گے، اور اگر یہ بلغم کی زیادتی کی وجہ سے ہوں گے، بلغم کی جو خلت ہے اس میں بلغم کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہو تو یہ دانے سفید ہوتے ہیں۔ تو دوستو، اب چلتے ہیں اس کی علامات کی جانب کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ مریض کی زبان پر چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں، زخم بن جاتے ہیں، مریض کی زبان پہ سوزش ہو جاتی ہے، مریض بات نہیں کر سکتا، کھانا نہیں کھا سکتا، اور یہ دانے اگر سرخ رنگ کے ہوں گے تو یہ فساد خون کی وجہ سے ہوں گے اور قلت خون کی وجہ سے، یا اگر یہ دانے سفید ہوں گے تو یہ بلغم کی زیادتی کی وجہ سے ہوں گے، اگر یہ گدرے سفیدی مائل ہوں گے تو یہ قلت سودا کی زیادتی کی وجہ سے ہوں گے۔ تو دوستو، یہ تھی علامات اس کی، اور اس سے پہلے کہ ہم اس کے علاج کی جانب جائیں تو میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے اس چینل السادات دواخانہ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں عزیزوں کو شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر، ثواب کی نیت سے، اور یہ نظر رکھنا ہے کہ یا اللہ، ہم تیری مخلوق کی خاطر اس کو شیئر کر رہے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں تاکہ اپنی زندگی خوشگوار گزار کر سکیں، اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کو ان کی صحت و سلامتی کا خیال رکھتے ہوئے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے لیے یہ بخشش کا ذریعہ بنے۔ اللہ کی مخلوق کی خوشنودی کی خاطر اس کو لازمی شیئر کریں۔
تو دوستو آپ چلتے ہیں اس کے علاج کی جانب۔ اس کے میں آپ کو مختلف علاج بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جو معدہ کی تیزابیت ہوتی ہے یا معدہ کی خرابی ہوتی ہے، معدہ کی ہیٹ اپ ہوتی ہے، معدہ کی گرمی کی وجہ سے یہ جو اثرات ہوتے ہیں، گرم غذاؤں کے کھانے کی وجہ سے جو اثرات ہوتے ہیں، ان سب کی جو بہترین علاج ہے وہ ہے دودھ۔ اور دودھ بھی ٹھنڈا ٹھنڈا ہونا چاہیے، فریزر میں رکھا ہوا دودھ ہونا چاہیے ٹھنڈا یخ۔ اور جن کے گھروں میں فریزر وغیرہ نہیں ہے تو وہ برف لے لیں اور دودھ کو یخ بستہ کر لیں، زیادہ ٹھنڈا کر لیں، اور تقریباً آدھا گلاس ہو کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو 1 گلاس ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ آپ یخ بستہ ٹھنڈا کر کے تو 1 گھونٹ بھر لیں اور کچھ دیر اس کو دودھ کو منہ میں رکھیں، تاکہ اس کی دودھ کی جو ہے وہ اثرات وہ زبان کے اور چھالوں پر جو تیزابیت کے اثرات ہیں وہ ان کو ختم کر دیں۔ جو معدہ میں تیزابیت ہوتی ہے تو یہ تیزاب اور جو دودھ ہے وہ ہوتا ہے اساس۔ جب یہ تیزاب اور اساس آپس میں ملتے ہیں تو یہ پانی بن جاتا ہے، اور جو تیزابیت والی خاصیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ دودھ استعمال کرنے سے معدہ کی تیزابیت میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور یہ قبض وغیرہ کو بھی ختم کرتا ہے، اور ساتھ یہ جو منہ کے چھالے وغیرہ زبان پک جاتی ہے، زبان کے چھالے نکل آتے ہیں، ان کے لیے بھی بہترین چیز ہے۔ تو یہ آپ نے وقفے سے گھونٹ بھرتے رہنا ہے، کچھ دیر دودھ کو منہ میں رکھیں، پھر اس کے بعد نگل لیں، پھر کچھ دیر وقفہ کر لیں، پھر 1 گھونٹ بھر لیں، پھر کچھ دیر منہ میں رکھیں، اور اسی طرح تقریباً یہ آدھا گلاس جو ہے نا آپ نے آدھے گھنٹے میں ختم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے بیہی دانہ کے بیج یہ عام پرسار اسٹوروں سے مل جاتے ہیں، وہ آپ نے لے لینے ہیں 50 گرام، اور ان میں سے کچھ دانے 5 سے 7 دانے تک منہ میں رکھ کر چباتے رہیں، چوستے رہیں، اور ان میں لعاب بنتا ہے، جیسے چھلکا اسبگول کا لعاب بنتا ہے نا، اسی طرح یہ بھی منہ میں لیں گے نا تو اس کا بھی لعاب بن جائے گا۔ یہ لعاب آپ نے چوستے رہنا ہے، لعاب اس کو زبان پر زخموں پر لگنے دینا ہے۔ جیسے جیسے یہ لعاب زخموں پر لگے گا تو ان کی جو تیزابیت کا اثر ہوگا، جو درد والی حدت ہوگی یا تکلیف والی جو سچویشن ہوگی، یہ اس کو کنٹرول کرے گا، اور آہستہ آہستہ تکلیف کی جو زبان کی درد کی شدت ہے وہ انشاءاللہ کم ہوتی جائے گی۔ اور یہ آپ نے دن میں وقفے سے بار بار یہ چوستے رہنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے لینا ہے دھنیا سبز لے لیں، اور ساتھ سبز پودینہ لے لیں، یہ تقریباً 5 ٹہنیاں لے لیں۔ یہ آپ ان کے پتے اتار لیں پودینہ کے اور دھنیا کے، تو 1 گلاس پانی لے لیں، اس میں آدھا چمچ میٹھا سوڈا ڈال لیں، اور آدھا چمچ پھٹکری سفید، وہ کھلکی ہوئی توے پر اس کا پانی خشک کیا ہوا ہونا چاہیے، یہ دونوں مکس کر لیں، اور ساتھ اس کے ہلدی آدھا چمچ مکس کر لیں، تو اس کو اچھی طرح ابال لیں۔ 1 گلاس پانی میں ابال کے جب آدھا گلاس رہ جائے تو یہ بھی پانی، اس کا بھی جیسے دودھ منہ میں رکھا تھا اسی طرح یہ بھی پانی نیم گرم ہونا چاہیے۔ نیم گرم پانی منہ میں لے کے تو یہ کچھ دیر زبان میں رکھیں، اور ساتھ جیسے اس کا اثر ہوگا تو زخموں کو، جو زبان پہ زخم ہوں گے، انشاءاللہ ان کے لیے یہ اینٹی بیکٹیریل، اینٹی وائرس اور اینٹی سیپٹک کا کام کرے گی۔ انشاءاللہ زخموں کے لیے آہستہ آہستہ اس کے زخم مدمن ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ جو درد اور ٹیس کی شدت ہوگی وہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ کام ہوتی جائے گی۔ اور یہ عمل بھی آپ نے دن میں 2 سے 3 مرتبہ لازمی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں مالک شفا عطا فرمائے گا۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں بھی اپنے رب مالک خالق کائنات سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقہ میں جو بھی میرے اس دوسرے کو آزمائے، جو بھی استعمال کرے، مالک کائنات شفا تیرے پاس ہے، یا اللہ کریم شفا تو نے دینی ہے۔ اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں جو بندہ بھی میرا نسخہ استعمال کرے تو اس کو شفا کلی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔